اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ایک بڑا فائدہ تو سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ جو انسان سنت کا عامل ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی ہمراہی اور آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر سمجھا جائے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ سارے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا اور سنت کی ادائیگی کا یہ بھی ہے کہ ہر انسان فرائض کا مکلف ہے، اور فرائض کی ادائیگی میں بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات جیسے آج کل لوگ فرائض کو ادا کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اکثر دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر فرائض کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرائض کی کمی اور کوتاہی کو آخرت میں نوافل اور سنتوں کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن آدمی کے سارے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئے تو وہ انسان کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ انسان نامراد اور ناکام ہوگا۔ اور اگر اس انسان کی فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل کا ذخیرہ بھی ہے۔ تو اگر اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہوگا تو فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے پر دیگر اعمال کا حساب ہوگا، یعنی روزوں کی کمی کو نفل روزوں سے پورا کیا جائے گا، اور فرض زکوٰۃ کی کمی کو نفلی صدقات سے پورا کیا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی اعمال فرض ہیں ان کے مقابل میں جو نفل ہیں ان کی کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے پاس فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے کہ انسان کی جو کمیاں نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، روزوں کے اندر، حج کے اندر یا دیگر فرائض کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے، اور پھر اس بندے کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہر انسان کو فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فقہ کی اصطلاح کے اندر فرض اور واجب کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو تطوع یعنی نفل کہا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بلکہ ہماری زبان کے اندر ان کی تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ تطوع کے اندر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اس کی سنتی مؤکدہ، اور سنتی مؤکدہ یہ دن رات میں 12 ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد۔ تو یہ 12 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا بلا عذر چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر عذر ان سنتوں کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ دوسری قسم سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں وغیرہ۔ ان سنتوں کا بلا عذر چھوڑنا خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے مندوبات، جیسے اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ سب مندوبات میں آتے ہیں۔ ان کو اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا،
اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسمیں نوافل کی ہیں۔ اب جو 12 رکعتیں سنتی مؤکدہ ہیں، حدیث پاک میں ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد يصلي كل يوم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جو انسان فرائض کے علاوہ 12 رکعت نفل یعنی سنتیں 24 گھنٹے کے اندر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو دیکھیے ان 12 رکعتوں کی ادائیگی کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پابندی پر، ان کی ادائیگی پر جنت کے اندر گھر عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں بھی سب سے مؤکد ترین جو سنتیں ہیں وہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ ان کا مسئلہ ساری سنتوں سے مختلف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اہتمام نوافل میں فجر کی 2 سنتوں کا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر ان کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے اس کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً فرائض کے برابر کے ہیں، اسی لیے بلا عذر ان سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کو انسان بلا عذر پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سنتیں انسان کو سب سے زیادہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت اور نوافل جو ہے ان کا اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر پڑھنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر یا اپنے کمرے کے اندر سنتیں اور نوافل پڑھے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ دستور ہو گیا کہ مسجد میں ہی پڑھنا ہے، تو دیگر سنتوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب مسجد میں پہنچے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو جماعت میں شرکت کرنا ضروری ہے، سنت پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر انسان مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو اس کو سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے؟ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں سنتوں کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو اسی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ اس سے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا سخت مکروہ ہے۔ اگر انسان ایسے وقت مسجد میں پہنچا جب جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو سنتیں مسجد کے باہری صحن میں پڑھنی چاہیے، اور اگر صحن میں نہ پڑھ سکیں تو مسجد میں کوئی ستون وغیرہ ہو اس کی آڑ میں پڑھ لینے چاہیے۔ جن صفوں کے اندر جماعت کی صفیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر سنتیں پڑھنا یا اس کے بالکل متصل سنتیں پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے، گناہ کی بات ہے۔ اس لیے یا تو باہر صحن میں پڑھیں یا کسی ستون کی آڑ میں پڑھیں، یا صفوں کے درمیان کئی صفیں چھوڑ کر جو باہر سے آنے والے کو بالکل ممتاز اور الگ نظر آئے کہ یہ انسان جماعت سے الگ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر سنتیں پڑھنی چاہیے۔ جن صفوں کے اندر جماعت کھڑی ہوئے، جماعت کے اندر لوگ شریک ہیں، ان کے اندر یا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر سنتوں کی نیت باندھنا یہ گناہ ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو میں نے آج وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو یا تو باہر صحن میں پڑھیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد، یا بالکل الگ 2-3 صفحے کم سے کم بیچ میں چھوڑ کر پڑھنی چاہیے۔ اب سنت فجر جو ہیں ان کو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت شروع ہو گئی اس کے بعد کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو
ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک رکعت ملنے کی امید ہے تو سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کم سے کم قاعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہے، آخری قاعدے میں امام کو پالیں، اگر یہ امید ہے تو سنت فجر پڑھ لیں ورنہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر تاخیر سے پہنچ رہے ہیں مسجد میں اور امام کے ساتھ کسی بھی جز میں نماز میں شرکت کی امید نہیں ہے تو جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اب سنتیں اگر رہ جائیں، فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو ان کو کب پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ جو دوسری نمازوں کی سنتیں ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو جیسے ہی نماز کا وقت نکلے گا سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں اگر یہ چھوٹ جائیں تو اگر فرض کے ساتھ چھوٹی ہے تو زوال سے پہلے جب بھی نماز پڑھیں گے، فرض نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اور اگر خالی سنتیں چھوٹی ہے تو اشراق کے بعد زوال سے پہلے تک ان کو پڑھ سکتے ہیں نفل کے طور پر، یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی سنت کی یا نفل کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ سنت فجر کا مسئلہ تھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے ہی فرض کا سلام پھیرا اور سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد صرف 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنے کی گنجائش ہے، وہ بھی فرض پڑھنے سے پہلے۔ اگر فرض نماز پڑھ لی تو اس کے بعد طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، اور میں نے بتایا کہ سنتیں بھی نفل میں ہی داخل ہیں، اس لیے یہ سنتیں پڑھنا بھی منع ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو ان کو اشراق کے بعد ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق